ابھی ایک صاحب کا واقعہ میرے سامنے آیا، مسلمان تھے، ساری زندگی ایک اشکال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے گمراہی میں گزری۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں کہیں بہت پہلے کی بات ہے، کہیں کسی غیر مسلم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ تو معاذ اللہ عیاش تھے، انہوں نے تو 9 شادیاں کی ہیں بھائی، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ کیسے آخرت کے خوف رکھنے والے؟ کہہ رہے ہیں یہ اشکال میرے دل میں، اس اشکال نے ایسے وسوسے پیدا کیے کہ میں اسلام سے دور ہو گیا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کسی عالم کے پاس جا کے اپنے اس اشکال کو حل کر لیتے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اشکال ہے، 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں ایک ایک ٹائم پہ، اور امت کو 4 سے زیادہ پر کیا لگائی ہوئی ہے؟ پابندی۔ اور پھر 9 سال کی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی، حضرت عائشہ سے۔ تو کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنے وسوسے آئے نا کہ میری زندگی کس میں گزری؟ عیاشیوں میں، ساری جوانی عیاشیوں میں برباد کر دی، جو اصل عمر ہوتی ہے انسان کی بننے کی۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، کہتے ہیں میں نے کسی عالم کا کہیں بیان سنا، اس بیان میں وہ تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے اس کی پوری حکمت بتائی، تو میرا دماغ صاف ہو گیا کہ یار میں خام میں گمراہی میں پڑا رہا ہوں۔ میں بھی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا، ایک خاتون بڑی لبرل قسم کی، وہ آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ ایک سوال پوچھنا ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ پوچھ لیں، میرے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا، کہتی ہیں کہ میں نے تجربہ یہ ہے کہ جب مولانا ٹائپ کے لوگوں سے اس طرح کا سوال پوچھو تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ، اور گستاخی کا فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ تو نبی کے گستاخ ہو۔ میں نے کہا آپ بالکل آزاد ہو کے سوال پوچھیں، میں آپ پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ العیس سوال، حدیث میں آتا ہے کہ جو محتاج ہے نا اس کا تو علاج ہی سوال میں، اگر اس پہ سوال پہ پابندی لگا دو گے وہ بیچارہ کیسے، وہ گستاخی کے چکر میں ہی لگا رہے گا۔ اگر ٹھیک ہے سوال مہذب انداز میں ہونا چاہیے، الفاظ شائستہ ہونے چاہیے۔ تو ان محترمہ نے سوال یہی کیا جو ان صاحب نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھیں، اور اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ یعنی یہ سوال میرے دماغ میں پک پک کے نا مجھے اسلام سے سوال نے دور کر دیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام معاذ اللہ عیاشی کے لیے کیا ہوتا تو عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال؟ بولو نا، عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال میں زیادہ عیاشی ہوتی ہے؟ 25 سال میں ہوتی ہے نا۔ 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ ایک تو 25 سال میں کوئی عیاش آدمی 40 سالہ عورت کنواری سے بھی شادی نہیں کرے گا، کر کے تو دیکھو ابھی پورا خاندان کاٹ کے پھینک دے گا آپ کو، اول تو خود ہی نہیں کرو گے۔ نمبر 2، 25 سال کی عمر میں 25 سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، اور 25 سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر 25 سال ہو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، تو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے۔ تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے 2 دفعہ بیوہ، اور عمر بھی کتنی ہے؟ 40 سال۔ اور عرب میں 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، یہ تو اسلام نے 4 پہ آ کے باؤنڈ کیا ہے، 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، مگر 15 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا۔ حالانکہ عرب میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کا رواج بھی اور 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں نا، تو جب اسلام قبول کیا ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا 4 کو رکھو باقی سب کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے, جوانی کا بہترین حصہ, جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے. اس زمانے میں کلچر تھا, ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں. یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھیں یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں, بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے, کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف ایک کنواری ہیں, باقی 8 کیا ہیں؟ طلاق یافتہ اور بیوہ. جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا 10 بیویاں رکھنے کی بھی, تو آپ نے 9 رکھی, وہ بھی 50 سال کے بعد. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی سوکن پہ حسد نہیں, رشک نہیں آتا تھا مجھے اپنی کسی سوکن پہ, کیونکہ مجھے پتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے. فرمایا مجھے اگر آتا تھا نا تو خدیجہ پہ آتا تھا, 40 سالہ بیوہ پہ ہیں بھائی, جن کا انتقال ہو چکا تھا. نبی موت کے بعد بھی ان کو یاد رکھتے تھے. ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڈھی عورت سرخ جبڑوں والی, آپ اسے کیوں سوچتے ہو, اسے کیوں یاد رکھا ہے آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو جو عیش پرست ہوتا ہے وہ اپنی بوڑھی بیوی کو یاد رکھتا ہے؟ بولو ہے بھائی, وہ کبھی یاد نہیں رکھتا. امی عائشہ فرماتی مجھے اگر غیرت آتی تھی نا, غیرت جیسے عورت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو وہ کس پہ آتی تھی؟ وہ نبی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں مشہور تھیں. حضرت عائشہ کا حسن و جمال نہیں تھا. حضرت عائشہ کو نبی سے جو یعنی اتنا نہیں تھا, نبی کو جو امی عائشہ سے محبت تھی وہ آپ کی علم اور فقہی بصیرت اور ذہانت کی وجہ سے تھی. ذہین بے انتہا تھی, اس لیے محبت تھی. ورنہ آپ